بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے عربوں کی زندگی میں اتنا زبردست انقلاب برپا کر دیا کہ اس کا باور کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ عرب جو کہ اسلام لانے سے پہلے شراب خوری، زنا کاری، قمار بازی، فواہش، خیانت، بددیانتی اور جھوٹ کی برائیوں میں شدت سے مبتلا تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان تربیت سے ان سے طائب ہو کر فرشتہ خصلت انسان نظر آنے لگے۔ یہ جن برائیوں کا ذکر ہو چکا ہے یہ پہلے عربوں میں ہنر سمجھی جاتی تھیں یا بدرجہ عقل روزمرہ کی معمولات خیال کی جاتی تھیں، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ باتیں معاشرے کی بدترین برائیاں شمار ہونے لگیں۔ قوم میں قلیل مدت کے اندر اتنا زبردست اخلاقی انقلاب برپا کر دینا اللہ عز و جل کے رسول ہی کا کام تھا۔ دنیا بھر کا اور کوئی ریفارمر اتنی بڑی کامیابی کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ معاشی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو لوٹ مار، غارت گری، چوری اور سود خوری سے روکا اور حصول معاش کے لیے تجارت، ذمہ داری، نخل بندی، کان کنی، صناعی حرفہ کاری اور محنت مزدوری کے پیشے اختیار کرنے کی تلقین کی۔ مال غنیمت کو جو ناگزیر جنگوں کے نتیجے میں حاصل ہوتا تھا اسلام نے جائز اور طیب قرار دے دیا، لیکن ان کی خواہش اور تمنا لے کر لڑائی میں شامل ہونا حرام قرار دیا۔ فکری اور وجدانی حیثیت سے اسلام نے زندگی کے مختلف مسلمانوں کا زاویہ نگاہ ہی یکسر بدل دیا اور بتایا کہ مسلمان جو کام بھی کرے وہ اپنے ذاتی لالچ اور تحریک سے نہیں بلکہ رضائے الہی کے حصول کی نیت سے کرے۔ اس کے پیش نظر دنیا کی زندگی کو احسن طریقے اور جائز وسائل سے بسر کرنا ہو تو، لیکن اس کی نگاہیں ہمیشہ آخرت کی ابدی اور جاودانی زندگی کو بہتر بنانے پر لگی رہیں، جس کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا کہ اس زندگی میں اپنے جملہ اعمال کو نیک بنائے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام نے یہ بتایا کہ نیکی یہ نہیں کہ انسان زندگی کی جد و جہد سے منہ موڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی راہ اختیار کر لے یا راہب خانے کھول کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ نیکی یہ ہے کہ انسان خلق خدا کی بھلائی کی خاطر ہر ممکن کوشش کرتا رہے اور اپنی کمائی میں سے صرف اتنا حق لے جو اس کی جائز ضروریات کے لیے کافی ہو، باقی خدا کی راہ میں حقدار لوگوں کی بہتری کے لیے صرف کر دے۔ اسلام کے اس معاشی نظام کو عصر حاضر کی اصلاحات میں نہ تو سرمایہ دارانہ قرار دیا جا سکتا ہے نہ اشتراکی کہا جا سکتا ہے، البتہ اس کے اصول اگر دین اسلام کی صحیح روح کے ساتھ عمل کیا جائے تو اس نظام میں ہر انسان کی جائز ضروریات زندگی احسن طریقے سے پوری ہونے لگتی ہیں۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس معاشی نظام کو عملاً رائج اور نافذ کر دکھایا تھا، لیکن بعد کے ادوار میں اس نظام کے اندر کم و بیش خرابیاں رونما ہونے لگیں۔ جس طرح کے جدید دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بھی پایا تخت پر بیٹھ جائے، اس دور میں بھی ہمارے ملک پاکستان میں بھی اور جتنے بھی ممالک اور ہیں، جو پایا تخت پر بندہ بیٹھ جائے وہ صرف اپنی اور اپنی ہی جیبیں بھرتا رہتا ہے، اپنے بینک اکاؤنٹس میں اور اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہت دوڑیں لگاتا ہے، لیکن اس کو رعایا کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی پاک نے ہمیں جو ایک لائحہ عمل دیا تھا وہ اس سے بالکل ہٹ کر تھا۔ اقوام عالم آج تک ان معاشرتی، سماجی، اخلاقی اور معاشی اصلاحات کو رائج کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ ان اصلاحات کو حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ قومی اور بین الاقوامی قوانین بنانے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں یہ اصلاحات اس وقت عملی طور پر رائج کر کے دکھا دیں جبکہ ساری دنیا طرح طرح کی ظلمتوں میں اسیر تھی اور علمی حیثیت سے سارا جہاں ایک جہالت قدہ میں رہ رہا تھا۔ بارگاہ رسالت کی پبلک سروس کا محکمہ خالصتاً پبلک سروس تھا، جسے تقرر پانے والے لوگ محض دینی فرض سمجھ کر اور فقط رضائے الہی کے حصول کی خاطر ادا کرتے تھے۔ وہ خود تو پھٹے پرانے ٹاٹ کے کپڑے بھی پہن لیتے تھے، جس طرح کے خلفائے راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کے سر پر بادشاہی کا تاج تھا، لیکن ان کے کپڑے، ان کا لباس، اس پر پیوند بھی لگے دیکھے ہیں لوگوں نے۔ یہ بات نوع انسان کے اجتماعی نظاموں کو نہ اس دور سے پہلے کبھی حاصل ہوئی اور نہ اب تک حاصل ہو سکی ہے، جبکہ دنیا میں کئی قسم کے جمہوری سیاسی نظام ترقی یافتہ صورتوں میں رائج اور مروج ہو رہے ہیں۔
ان اصلاحات کو نافذ کرنے اور مقصد حیات پانے کے لیے ہمیں رسول خدا کے سنت کی پیروی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد جس طرح خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام نے مثالیں قائم کی، اس کی نظیر دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔